اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیے. کیوں؟ اور وہ جو رویا اور پھر چٹائی پہ ایسے گر گیا جیسے سجدے میں بندہ گرتا ہے، بلک بلک کے رویا. اور میں اس کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا، روتا رہا. میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے. میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹی آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں. اور وہ کہنے لگا، اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے. تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں کالج جا رہا تھا تو ہم سٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا. کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مونچھوں والا ایک بندہ، کاٹن پہنے ہوئے، اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا. پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا. اب ہم دو سٹوڈنٹ تھے، تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے. اگر وہی پڑی تھی سیٹ نمبر، جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ، اور میں کہوں، وہ کہ تو بیٹھ طارق تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھے، مجھے آلے دلال تو بیٹھ. ڈرانا بندہ، لمبا قد، ایسے. خیر میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم. اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے لگا علیہ السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ. میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا ہوں. جواب ہی بڑا اوکھا دیا مجھے کہ بندہ اس جواب سنتے ہی لرز جائے. نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں. کہ پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں. ہماری دوستی لگ گئی. میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں. کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں من نہ ڈالے ہیں. میرے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا. کوئی میں نے 10-12 منٹ کے گیم کی ہوگی، یہ 10-12 منٹ کی گیم ہے. 10-12 منٹ. 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا، اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ، طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی. 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا اور میری طرف ہو کے بیٹھا. پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے. کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا. اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لانتے دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ. کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا. اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی. آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے. اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے. میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، ہاتھ آ جاتی ہے. جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے. کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے. ایسا ہم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا. اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا. اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی. اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہے کہ مجھے کوئی مدد کرے، ہے مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے. میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا.
یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی۔ وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ بعد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی۔ ایک دو احباب اور بھی تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال، مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، محلے کے نا، صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا بنا، پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی، میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خیریت سے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ بس کوئی پریشانی ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیے۔ کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، 5 مرلے کا گھر بنایا۔ اب وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا، اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو، بیوی کو دے چکا ہوں، اور وہ ختم۔ اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے، یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اب مجھے مارا ہے انہوں نے، اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر، بیچ، اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام۔ میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی، ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا، کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ، مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے، میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے، جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا، اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا، میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں، اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے، اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا۔ اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی، تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جانا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ دیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں، نام جو اس کا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا۔ خیر وہ پڑھتا رہا۔ اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا، وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم چلے گئے، میں اپنے چچا سے ملا، اسے باتیں خیر کرتے ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا، وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے
چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے. تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھے نہیں، اس سے خود ملے جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے. تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کی کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا. اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے. ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد. الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی. نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے. روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا. نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے. پھر دیکھیں کمالات. کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں. یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے. یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں. کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے. نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ نور لقمے کی تاثیر ہے. چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے. اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج. صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ. فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے. میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے. خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا. سانپ کا کاٹا تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن روٹی تو لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج. صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز
زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل،
बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है और काम बन जाता है। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, इस अमल की बहुत मुश्किल से इजाजत, और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा, जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि पापा गया। जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। तो ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है, रूहानी है या जिस्मानी। जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के बारे में मैंने आपको कहा, मैं सख्त मरीज हूं दिल का, अल्लाह करे इसका मर्ज का इलाज हो जाए। तो खाना खाते हुए मेरे दिल के लिए भी आप दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो। ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। यह सेहतमंदी का राज है। सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा है, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, एक बार अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं। और 7 समंदरों में जो ग़िज़ा, रिज़्क, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है, उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई है, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं। खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं। लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी से तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद मतलब मुझे मिला, आते ही कागज दिए और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरी की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया,
اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورت قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان اب بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں۔
अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल साल से ये अमल बता रहा हूं, साल से ये अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आप और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने। सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ, अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इसबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब